The demise of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The purpose of the arrival of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was to eliminate disbelief and polytheism, to establish the religion. Open your book, page number 42. Establish the religion of Allah Almighty in practice. اسلام سے پہلے، پیارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں بہت سارے مذاہب کی اور بہت سارے خداؤں کی پرستش ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جب پیارے نبی کو بھیجا گیا وہ اسی لیے بھیجا گیا، باقی پیغمبروں کو بھی اسی لیے بھیجا گیا تھا، اور پیارے نبی کو بھی اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ اتنے سارے خداؤں کی عبادت کو چھڑوائیں اور اللہ تعالیٰ ایک خدا کی عبادت شروع کروائیں. It is said in Holy Quran, it is He who sent His Rasul with guidance and the religion of the truth to manifest it over all religion. Although those who associate others with Allah dislike it. Surah Al-Saf verse number 9. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی لکھ کے بھیجا ہے کہ جو ہے اس رسول کی بات سنیں اور ان کی باتوں کو فالو کریں اور صحیح ریلیجن پر فوکس کریں اور اس پہ وہ عبادت کریں. The promise of Allah Ta'ala was fulfilled. The religion of Islam overcame the whole Arabia Peninsula when a Nabi fulfills his task entrusted by Allah Ta'ala, he calls him back to himself. جب کسی بھی نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم لوگوں کا بھی وقت ختم ہو جائے گا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس واپس بلا لیں گے. تو پیارے نبی کا بھی اسی طرح also realized that what he expressed in the farewell sermon in the different traditions. اور یہی ان لوگوں کو بھی ریئلائز ہونے لگا جب آخری حجت الوداع میں، جو حجت الوداع تھا، ادھر جو سرمن ہوا تھا، جو درس پیارے نبی نے دیا تھا، وہ یہی دیا تھا کہ اب ہو سکتا ہے میں سب کے ساتھ ہر وقت یہ چیز نہیں بتاتا پھروں، دوبارہ حج کا موقع مجھے ملے یا نہ ملے، یہ بات جو لوگ حجت الوداع میں موجود ہیں وہ یہ بات خود بھی سنیں اور آگے بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے، اسی سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پیارے نبی کا ٹائم اب کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو وہ آخری باتیں کر رہے ہیں. اب بگننگ آف النس. اچھا، اب ان کو بیماری شروع ہوئی پیارے نبی کو. تو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں یہ اس میں سب لکھا ہوا ہے، کانوں سے سنتے جائیں. ریٹرن فرام فیئرویل سرمن. جب پیارے نبی حج کر کے حجت الوداع سے واپس آئے مدینہ. In his early days of the month of سفر کا مہینہ تھا، شروع ہوا تھا، 11 سفر تھی. He went to the mountain of Uhud and prayed for the martyrs of battle of Uhud. وہ احد کے پہاڑ پہ گئے اور ادھر جنگ احد، غزوہ احد کے شہیدوں کے لیے انہوں نے دعا کی. جب آپ نیچے آئے تو لوگوں سے فرمایا کہ I am to precede you from Allah Ta'ala and I have been made witness upon you. کہ اب میں اللہ کے پاس جانے کا میرا ٹائم آ رہا ہے. میں نے آپ لوگوں کو اللہ کے سپرد کرے اور اللہ کا سب معاملہ آپ کو بتا دیا ہے. اللہ کا سارا جو رولز ہیں اور طریقہ ہے عبادت کا، وہ سب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، اور آپ لوگ اب گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. بائی اللہ یو ول میٹ می ایٹ دا فاؤنٹین آف کوثر ویری سون. انہوں نے کہا کہ اللہ کا اب مرضی کے ساتھ ہم لوگ حوض کوثر پہ ملیں گے، مطلب قیامت کے دن ہی ملیں گے. I do not fear for you that you will turn polytheist after me. انہوں نے پیارے نبی نے کہا مجھے یہ ڈر نہیں ہے تم لوگوں سے کہ تم لوگ جو وہ دوسرے خداؤں کو یا بہت سے خداؤں کی عبادت شروع کر دو گے، یہ ڈر نہیں ہے مجھے تم لوگوں سے.
But I do fear that acquisition of worldly riches should entice you to strike one another's neck. مجھے خطرہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ دنیاوی چیزوں میں اتنا مصروف ہو جاؤ گے اور اتنی پسند آئیں گی تمہیں دنیا کی چیزیں کہ تم اپنے ہی بھائی کو پیسے کے لیے اور مالی چیزوں کے لیے مارنے کو بھی دم پہ آ جاؤ گے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ موبائل چھین رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, بینک لوٹ رہے ہیں, پیسے گرے ہوئے ملے فوراً پار جیب کے اندر. پیارے نبی نے یہی تو کہا تھا, مجھے یہ ڈر نہیں ہے, تم لوگ اللہ کو تو مان گئے ہو, اللہ کے اوپر یقین تم لوگوں کا پکا ہے, مگر دنیاوی چیزوں کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہے کہ تم لوگ کہیں بھٹک نہ جاؤ. اور یہ گریڈ 8 کے بچے بتا رہے ہیں, اور لیسن کس بچوں کا ہے یہ؟ اور 7 کے بچے سمن بکمن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. جواب دیں, صحیح سے پڑھیں. On Monday, 29th of Safar, 11th Hijri, the Holy Prophet ﷺ went to the graveyard of Baqi al-Gharqad for a funeral. پیارے نبی کسی کی میت کے لیے, کسی کی نماز جنازہ کے, کسی کی تدفین کے لیے جنت البقی گئے. جنت البقی ایک قبرستان کا نام ہے, ٹھیک ہے جی, ادھر گئے. آن دا وے بیک, جب وہ گھر واپس آ رہے تھے تو ان کے سر میں درد اٹھا. ہی فیلٹ فیور ان ہز باڈی, ان کو لگا میرے جسم میں بخار ہو رہا ہے. دس واز دا بگننگ آف ہز ڈیمائز, یہ شروعات تھی پیارے نبی کی انتقال کی تکلیف کی, کہ ان کے سر میں درد اٹھا اور ان کو لگا مجھے بخار ہو رہا ہے. He used to go to masjid and lead namaz, even though he was in great pain. وہ خود بہت تکلیف میں تھے, مگر پھر بھی وہ نمازوں کے لیے مسجد جاتے اور نماز پڑھتے بھی اور پڑھاتے بھی. After a few days, کچھ دن بعد, when the disease became severe, جب بیماری زیادہ تیز, کیونکہ آرام تو کر ہی نہیں رہے تھے, تو وہ بیماری جب زیادہ بڑھ گئی ان کی, تو کیا ہوا, انہوں نے he took permission from their wives. انہوں نے کیا ہو گیا یہاں پہ, انہوں نے اپنی کیونکہ ان کی کافی ساری وائفز تھیں, تو انہوں نے اپنی بیویوں سے اجازت لی اور حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں جا کر آرام کرنے لگے. کہ انہوں نے سب سے اجازت لی کہ بھائی آپ کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ کے ہی گھر میں اب رہوں گا, کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں ہر ایک کے گھر میں نہیں رہ سکتا. انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے, تو حضرت بی بی عائشہ کے گھر میں وہ شفٹ ہو گئے. ڈیورنگ دا لاسٹ 3 days, اب آخری کے جو 3 دن تھے پیارے نبی کے, کین یو پلیز فولڈ یور آرمز. ہی بیکیم سیویئرلی ill, آخری جو 3 دن تھے اس میں پیارے نبی بہت بہت زیادہ بیمار ہو گئے. ہی آرڈرڈ حضرت عائشہ ٹو آسک حضرت ابو بکر صدیق ٹو لیڈ نماز. انہوں نے حضرت عائشہ کو بولا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بولو کہ اب وہ نماز پڑھائیں. She said that he is very soft-hearted man who will not be able to stand at your place. But after his insistence, حضرت ابو بکر led the namaz for 3 days. انہوں نے, حضرت بی بی عائشہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر کا دل بہت کمزور اور بہت نازک دل ہے, چھوٹا دل ہے, وہ آپ کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکیں گے. وہ تو رونا ہی شروع کر دیں گے کہ کیوں بھائی, میں کیوں پیارے نبی کو بلاؤں, وہ خود کھڑے ہوں. سب پیارے نبی کو اس زمانے میں بھی اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ ذرا سی بھی ان کی تکلیف ہوتی تھی تو لوگ تڑپ جاتے تھے. ایسی محبت تھی ان کو پیارے نبی سے, ہر ایک کو. تو مگر ان کی طبیعت ہی اتنی خراب تھی, تو انہوں نے حضرت بی بی عائشہ کو کہا کہ نہیں, اس کو کہو کہ وہ کھڑا ہو. تو اتنا زور دینے پہ پھر حضرت ابو بکر نے جیسے تیسے بھی مطلب کھڑے ہو کر کے پھر نماز شروع کرائی, نماز لیڈ کرائی. لیڈ مطلب وہ پڑھاتے تھے حضرت ابو بکر. One day when the health of Rasulullah improved a little, ایک دن جب پیارے نبی تھوڑا سا بہتر فیل کرنے لگے, ان کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہونے لگی, he came to the mosque leaning on حضرت علی and حضرت عباس. پیارے نبی کی جب طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو وہ حضرت عباس اور حضرت علی کے ساتھ ان کے اوپر جھک کے, ان کے اوپر
ان کے اوپر کندھا رکھ کے ان کے کندھے پہ سہارا لے کے مسجد آئے. حضرت ابو بکر حضرت عباس کے کندھے پہ اور حضرت علی کے کندھے پہ انہوں نے وہ کیا سہارا لے کے. پھر وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ خود سے ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا, 2 لوگوں کا سہارا ضرورت پڑ گئی ان کو. اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت ابھی بہتر تھی, تو سوچو جب خراب ہوگی تو کیا حالت ہوتی ہوگی پیارے نبی. حضرت ابو بکر صدیق واز پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز آف امامت. حضرت ابو بکر جو تھے وہ امامت کر رہے تھے. یس. when he heard the sigh, جب وہ امامت کرا رہے تھے تو آواز آئی جیسے بہت کوئی تکلیف میں ہو. کتنی مشکل سے وہ پہنچے ہوں گے پیارے نبی, تو ایسی آواز آئی. سائے کہتے ہیں اس کو. He started moving back. حضرت ابو بکر جو تھے نا وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگے کہ حضرت رسول اللہ آ جائیں گے اپنی جگہ پہ. تو آ گئے نا مسجد, وہ آ جائیں گے اپنی جگہ پہ. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made him gesture to stand on the spot and he sat behind him and led ظہر نماز. انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ نہیں تم کھڑے رہو, تم پڑھاؤ. اور پیارے نبی حضرت ابو بکر کے پیچھے بیٹھ گئے کیونکہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے تھے. بیٹھ کے انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی. After the prayers, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave a sermon which was the last sermon of his life. حمزہ, ظہر کی نماز کے بعد پیارے نبی نے ایک درس دیا. یہ ان کا زندگی کا آخری سرمن تھا, آخری درس تھا. اس میں پیارے نبی نے, دیکھو اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ پیارے نبی نے کیا بولا تھا. اللہ تعالیٰ has given one of his slaves an opportunity to choose whether he desires Allah's provision in this world or what he keeps for him, but he has opted for what Allah Almighty keeps for him. In this sermon, he also gave some other instructions. اللہ پیارے نبی نے کہا کہ 2 آپشنز ہیں, یا تو جو اللہ نے تمہارے لیے جنت میں اور آخرت میں انعامات رکھے ہیں یا تو وہ لے لو, یا دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو جو کہ فانی ہے, جو کہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اور آخرت میں جو محل اور چیزیں جو ملیں گی وہ لا فانی ہوگا, ختم نہ ہونے والی ہوگی, فار ایور ہوگی. ڈیمائز. آن سنڈے, ون ڈے بفور ہز ڈیتھ, اتوار پیر کے دن پیارے نبی کا انتقال ہوا تھا. اس کا مطلب اتوار کے دن کی بات ہے. ان کا بہت شدید, ان کو سیویئر پین تھا, بہت تکلیف میں تھے. ہی ریممبرڈ دیٹ ہی ہیڈ کیپٹ سم کوئنز ود حضرت عائشہ. ان کو یاد آیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو کچھ سکے دیے تھے, کوئنز دیے تھے. He commanded to give them in the way of Allah Almighty. انہوں نے کہا حضرت عائشہ کو کہ عائشہ آپ کو جو میں نے یہ کوئنز دیے تھے, سکے دیے تھے, ان کو اللہ کی راہ میں دے دو, ٹھیک ہے. آن منڈے, تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیے. اب پیر کا دن 12 ربیع الاول. ان دی آفٹرنون the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم brushed his teeth with مسواک. دوپہر کے وقت پیارے نبی نے اپنے دانت مانجے مسواک سے, ٹھیک ہے, ڈنڈی ہوتی ہے نا مسواک, اس سے مانجے. آفٹر ہی صلی اللہ علیہ وسلم said, with those on whom you have bestowed your grace with the Anbiya, the truthful ones, as-Sadiqeen, and the martyrs and the righteous, او اللہ forgive me. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے ٹوتھ برش کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے. اینڈ ہیو مرسی اپون می, مجھ پہ رحم کر. اینڈ جوائن می ٹو دا کمپینینشپ آف ہائی, او اللہ دا موسٹ ایگزالٹیڈ companionship on high. He repeated last sentence thrice at the moment he passed away from the world. یہی فرماتے اللہ سے معافی مانگتے مانگتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. The Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was at the age of 63 years old. پیارے نبی کی کیا عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا؟ 63 years old at the time of his demise. It was, put your legs down.
It was the most painful demise of the history of the world. सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात यही थी कि प्यारे नबी का इंतकाल हुआ. When his sincere companions came to know about this, many of them did not believe the demise of Holy Prophet. जैसे ही उनके प्यारों को पता चला, सहाबा इकराम को पता चला, उनको यकीन ही नहीं आया कि प्यारे नबी दुनिया से चले गए हैं. Hazrat Umar Farooq even said in his feelings of love that whoever says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has passed away, I will cut off his hands and feet. हज़रत उमर फारूक ने बोला कि अगर उनको इतना मोहब्बत थी प्यारे नबी से कि उन्होंने कहा कि अगर किसी ने अपने मुंह से ये कहा कि प्यारे नबी का इंतकाल हो गया, मैं उसके हाथ पैर काट दूंगा. कोई भी ये ना बोले कि मैं सुनना भी नहीं चाहता ये कि कोई ये बोले कि प्यारे नबी का इंतकाल हो गया है. इतनी शदीद मोहब्बत करते थे प्यारे नबी से. हज़रत अबू बकर सिद्दीक came and explained to him and recited the following verse of Quran. प्यारे नबी ने, कुरान तो पूरा नाजिल हो चुका था, तो हज़रत अबू बकर आए और हज़रत उमर को समझाया, उनको पकड़ा और उनको कुरान की आयत समझाई. कौन सी आयत? मोहम्मद इज़ नो मोर देन अ मैसेंजर, अदर मैसेंजर्स हैव गॉन बिफोर हिम, इफ़ ही वर टू डाई और टू बी किल्ड would you regress into disbelief. सूरह आल इमरान वर्स नंबर 144. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मोहम्मद भी एक मैसेंजर ही था, मेरा एक मैसेंजर था, एक पोस्टमैन था जिसको मैंने अपने मैसेज कन्वे करने के लिए बुलाया था. जैसे बाकी मैसेंजर्स का इंतकाल हुआ है, इनका भी इंतकाल होगा. ठीक है ना. तो जब ये सुना उन्होंने, तो फिर उन सबको यकीन आया, सब चुप हुए, बहुत रोए, तकलीफ में थे. मगर फिर उनकी तदफीन हुई हज़रत बीबी आयशा के उनके उसमें, उनके घर में, उनके कमरे में, वेयर द टॉम इज सिचुएटेड नाउ. अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. एक मिनट, अभी मैं बाद में पूछूंगी कि समझ में आई या नहीं आई. चौक निकाल के दीजिएगा बेटी इसमें से, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. देखो, ये हजरत ये उनका फॉर एग्जाम्पल ये उनका कमरा है. किसका? नहीं, हजरत बीबी आयशा. हजरत बीबी आयशा का कमरा है. तो यहाँ उनको प्यारे नबी को दफनाया गया. ये उनकी कब्र है, उनके कमरे में. ठीक है जी, वहीं उनको तदफीन कर दिया था. ठीक है. फिर इसके ऊपर जो है, आप वो देखते हैं ना गुंबद ग्रीन वाला, वो इसी के ऊपर है. ये तो मैंने आपको बहुत छोटा करके दिखाया ताकि आपको बस समझ आ जाए, मगर असूलन ये बहुत नीचे की तरफ है. इसके ऊपर उन्होंने और 4-6 लेयर्स दीवारों की बनाई हुई हैं. ठीक है. और फिर ऊपर करके वो है. और इसके बाहर जो है ना, यहाँ पे आउटसाइड पे यहाँ पे है गोल्डन जालियाँ. अगर आप मक्का मदीना खैर से इंशाल्लाह हम सब जाएंगे, अल्लाह हम सबको बुलाए इंशाल्लाह, तो आपको गोल्डन जालियों के पास अल्लाह मौका दे जाने का. तो यहाँ पे गोल्डन जालियों पे के अंदर है हज़रत बीबी आयशा का हुजरा, कमरा, और कमरे के अंदर उनकी प्यारे नबी की नहीं, गोल्डन जालियों तक तो जाने देते हैं. मगर देखो, गोल्डन जालियों के अंदर भी कई पर्दे हैं, अंदर थोड़ी ना जाने देंगे. ये कोई आम आदमी की, भाई कायदे आज़म का भी जो मज़ार है, वो असली कब्र थोड़ी है, उसके नीचे है असली कब्र. वो एक फेक, एक डमी बना के ऊपर किया हुआ है कि उसी के नीचे है बिल्कुल. देखो, इतनी अजीम जो लोग होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, उनकी हिफाजत, उनकी जस्द अक्सद की हिफाजत भी बहुत ज़्यादा अच्छे और ज़रूरी होती है. समझ आई? कायदे आज़म की जो कब्र है, वो ज़मीन, वो उधर से बहुत नीचे है. उसके ऊपर सिर्फ एक डमी बनाई हुई है कि उसकी फिर उसके इर्द गिर्द फौजियों की परेड होती है और फौजियों की ड्यूटीज चेंज होती है हर 15 मिनट में. समझ आई?